السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس السابع والعشرون کے ساتھ۔ الدرس السابع والعشرون 27ویں سبق میں آج مشق ہے، مشق الف، سوال برائے جواب۔ بہت آسان سی مشق ہے۔ اس مشق کے اندر، سبق کے اندر جو الفاظ گزرے ہیں انہی الفاظ سے نکال کر کچھ سوالات بنائے گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا تھا کہ سارے کے سارے جو الفاظ تھے سبق کے وہ قرآن کریم کے الفاظ تھے، تو یہاں پر انہی سے منتخب کر کے سوالات بنائے گئے ہیں اور ان کا جواب دینا ہے۔ ترجمہ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، لیکن میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ ویسے آسانی کی ضرورت اب ہے نہیں، اب آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھ لکھ چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہیں سوالات اور کیا ہیں جوابات۔ اتأخذ اللہ سنۃ و نوم، کیا اللہ کو اونگھ اور نیند آتی ہے؟ سنۃ اونگھ جو نیند سے پہلے کی چیز ہوتی ہے، اور نوم نیند جسے بولتے ہیں۔ لا تأخذ اللہ سنۃ و نوم، نہیں، اللہ کو نیند اور اونگھ نہیں آتی۔ لا تأخذ اللہ سنۃ ولا نوم، ایسا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ کتاب کے اندر تھا، اور لا تأخذ اللہ سنۃ و نوم سیدھا سا سوال کے مطابق بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ الہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا اس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں؟ یہ ہو گیا اس کے لیے۔ لیے کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، کس کی ہے؟ تو الہ، کیا اس کی ہیں وہ تمام چیزیں، کیا اس کی ملکیت ہے وہ تمام چیزیں؟ اور بھی ترجمہ آپ اس کا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیا وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں؟ یہ آپ کے اپنے ذوق کے اوپر ہے، آپ کیسا ترجمہ کر لیتے ہیں الفاظ سے قریب تر رہتے ہوئے۔ ہم تھوڑا آگے پیچھے کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن بہرحال جو لفظی ترجمے ہوتے ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ آخر اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا گیا، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رٹو سے ہو جائیں۔ بہت سے لوگ مثلا شروحات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی شرح ہے، کیا ہے؟ تو میرے بھائی یہ تو بہت آسان سی کتاب ہے۔ اس آسان سی کتاب کے لیے شرح کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ادب کی کوئی کتاب ہو، تمرین کی کوئی کتاب ہو، اس کی شرح تلاش کی جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کو رٹنا ہے۔ تو رٹنے سے عربی زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی زبان کا فائدہ رٹنے سے صرف نہیں ہوگا۔ ہم مسائل ہوں آپ انہیں رٹ سکتے ہیں، اصول ہوں، قواعد ہوں، ضوابط ہوں، آپ انہیں رٹ سکتے ہیں، انہیں یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہے اس کا ترجمہ کرنا، اس ترجمے کو رٹ لیں، یہ بات بہرحال میری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ آپ اچھا سے اچھا ترجمہ کریں، خوب رنگین گلابی جیسا چاہیں ترجمہ کریں، لیکن جو اصلی ماخذ ہوتا ہے وہ ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے وہ وجہ ہمیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ نے الہ کا دیکھا 3 ترجمہ کیا گیا ہے، آپ اور بھی کر سکتے ہیں، آپ کا ذوق گوارا کرے تو۔ خیر یہ لمبی سی تقریر ہو گئی، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ضرورت تھی۔ نعم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں اسی کی ملکیت ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ من هو الخالق البارئ المصور، کون بنانے والا، پیدا کرنے والا اور تصویر بنانے والا ہے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور، کہ وہ اللہ ہی ہے جو بنانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو تصویر بنانے والا ہے۔ تصویر بنانا، اسی کا ترجمہ آپ شکل بنانا بھی کر سکتے ہیں۔ من لہ الاسماء الحسنی، کس کے خوبصورت نام ہیں، کس کے اچھے اچھے نام ہیں؟ یہ فعلا کے وزن پر ہے، حسنہ اچھے نام۔ الاسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور لہو کس کے ہیں، کس کے لیے ہیں، یہ سارا ترجمہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکھ لیا۔ من ہوا نور السماوات والارض، کون آسمان و زمین کا نور ہے، کون آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے؟ اور اسی کا ایک دوسرا ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، کس کے دم سے آسمان و زمین میں روشنی ہے، کس کے حکم سے آسمان و زمین میں روشنی ہے؟ یہ سارا ترجمہ آپ کو ملے گا، آپ کر سکتے ہیں۔
अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का नूर है, अल्लाह ही के दम से आसमान और ज़मीन में रोशनी है, अल्लाह ही के हुक्म से आसमान और ज़मीन में रोशनी है। कैफ़ इलाहुना, हमारा माबूद कैसा है। इलाहुना इलाहु वाहिद, हम सब का माबूद एक ही माबूद है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद का जवाब हमने दिया है इलाहुना इलाहु वाहिद। मन खलक़ना व मिन अय्यि शै, हमें किसने बनाया और किस चीज़ से बनाया। हमें किसने बनाया और किस चीज़ से बनाया। खलक़नल्लाहु मिन तुराब, अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया। ये दो सवाल थे, मन खलक़ना व मिन अय्यि शैइन खलक़ना, दोनों का सीधा सा जवाब हो गया खलक़नल्लाहु मिन तुराब, कि हमें अल्लाह ने बनाया और हमें मिट्टी से बनाया है। मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को किसने बनाया। अल्लाहु खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमान को और ज़मीन को बनाया। अस्समावात के नीचे आप देख रहे हैं ज़ेर है और अर्ज़ के ऊपर ज़बर है। वजह आपको मालूम है कि अस्समावात ये जमा मुअन्नस सालिम है जो अलिफ ता के साथ बनाई जाती है, और जमा मुअन्नस सालिम के बारे में आप बिल्कुल दूसरे हिस्से के शुरू के असबाक में ही पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर ज़बर नहीं आया करता, बल्कि ज़बर की जगह पर भी ज़ेर ही आती है, इसलिए अस्समावाती है। और अल अर्ज़ा ये तो मफ़ूल भी होने की वजह से ज़बर है, ये वाज़ेह है। मन खलक़ल जिबाल वल अश्जार वल अनहार वल इंसान व कुल्ल शै, किसने पहाड़ों, दरख्तों, नहरों, इंसानों और हर चीज़ को बनाया। ये अलजिबाल जबल, अल-अश्जार शजर, अनहार नहर, इंसान इंसान ही है, और कुल्ल शैइन हर चीज़। अल्लाहु खलक़ल जिबाल वल अश्जार वल अनहार वल इंसान व कुल्ल शै। मन खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर, रात व दिन और सूरज व चांद को किसने बनाया। अल्लाहु खलक़ल लैल वन नहार वश्शम्स वल क़मर, अल्लाह ने रात व दिन और सूरज व चांद को बनाया। ये बहुत आसान सा सबक था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकम्मल कर लिया है। सारे असबाक जो हैं आगे के इंतहाई आसान असबाक हैं। आपसे एक दरख्वास्त है, बहुत सारे अहबाब राब्ता करना चाह रहे हैं तो राब्ते में थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसा करें, टेलीग्राम का नंबर है, आप टेलीग्राम पे हमें मिल सकते हैं, वहाँ से आप जितने चाहें सवालात जवाबात कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुअय्यना पर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कुछ जवाब देने जैसी चीज़ होती है तो ठीक है। तो आज इतने ही पर हम सबक को मुकम्मल करते हैं। इजाज़त दें, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।